میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، پچھلی آیات کے اندر عام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہدایات اور تعلیمات دی گئی تھی، اور ایک بات ضمن یہ کی گئی تھی کہ دیکھو، خرچ کرنا چاہے اللہ کے راستے میں ہو یا اپنے بیوی بچوں میں ہو، درمیانی اور اعتدال کے راستے پر خرچ کرنا، درمیانی انداز میں خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اس کے بعد یہ ہدایت دی گئی کہ جب آپ سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے اور آپ سے کسی چیز کا سوال کرے اور آپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، پیسے نہ ہوں یا دیگر چیزیں نہ ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چیز ہمیں مل جائے گی دوبارہ، تو جو سائل ہے اس کے ساتھ بہت نرم انداز میں اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اسے جھڑکنا اور ڈانٹنا نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ سوالات کیا کرتے تھے، پیسوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرتے تھے، ان سے پہلو دہی کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ ان کو اگر پیسے دیے جائیں تو یہ ناجائز مصارف میں اور غلط کاموں میں خرچ کریں گے، اسی لیے آپ ان سے اعراض کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی تنگی کے حالات ہیں، کبھی کشادگی کے حالات ہیں، اور اس حالت میں اگر کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا آ جائے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، تو سائل کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے اور اسے یہ کہنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، آئندہ ہمارے پاس آؤ، رہے گا تو ہم تمہیں دیں گے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بڑی نرم بات کہنی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا مت رکھو۔ یہ استعارہ ہے یا تشبیہ دینا مقصود ہے بخل سے، کہ اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ کر مت رکھو۔ جہاں پر ضرورت ہو دینی کاموں میں، اہل و عیال اور دیگر رشتہ داروں کی ضروریات میں، اس وقت اپنے ہاتھ کو کھولو، جیب کو کھولو اور خرچ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل پوری طرح مت کھول دو کہ تم اس حال میں ہو کر بیٹھ جاؤ کہ سارا مال تمہارا ختم ہو جائے اور تم تھکے ہارے عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ اور ملامت کے شکار ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس آیت کی شان نزول سے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا، اس بچے نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایک کرتا دے دیجئے، میری والدہ نے آپ سے ایک کرتے کا سوال کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ دیکھو، ہمارے پاس ابھی کوئی کرتا نہیں ہے سوائے اس کرتے کے جسے میں پہنے ہوا ہوں، وہ کرتا ہوگا یا کوئی چادر ہوگی۔ تو وہ بچہ واپس اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور دوبارہ واپس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میری والدہ نے اسی کرتے کا سوال کیا ہے جو آپ کے جسم اتھر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کریم و شفیق پیغمبر تھے، آپ نے وہ کرتا اتار کر اس بچے کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر کوئی کرتا، کوئی کپڑا نہیں رہا، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پکاری۔ اس کے بعد صحابہ انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلیں گے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کے جسم اتھر پر کوئی کرتا نہیں ہے، لہٰذا اسی لیے آپ اپنے کمرے میں تشریف فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا گیا اور آپ کے ذریعے سے ساری انسانیت کو، ساری امت کو مخاطب کیا گیا کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادہ فراوانی اور کشادگی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا مال خرچ کر دیا جائے کہ ضروریات کے لیے بھی انسان کے پاس باقی نہ رہے اور اہل و عیال کے لیے مال اور ضرورت کی چیزیں بھی باقی نہ رہیں۔ تو یہاں پر
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ حکم جو ہے عام حالات کے لیے، عام انسانوں کے لیے ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے اور اتنا زیادہ خرچ کر دیا جائے کہ خود اپنی بیوی بچوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کچھ بھی پیسہ باقی نہ رہے، اور پھر انسان اس خرچ کیے ہوئے مال پر افسوس کرے اور پچھتاوا کرے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ حالات ہوں کہ وہ پورا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اتنا پیسہ اس کے پاس باقی ہو کہ اہل و عیال کی خدمت کر سکے، اور جو بھی پیسہ اس نے خرچ کیا اس پر اسے افسوس نہ ہو، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ملامت نہیں کی یا کبھی منع بھی نہیں کیا۔ تو یہ حکم اس وقت ہے کہ جب انسان مال خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد افسوس کرے، تو خرچ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اہل و عیال کی ذمہ داری کے لیے یا اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کم از کم مال باقی ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کی ڈر سے اور افلاس کی خشیت سے قتل نہ کرو۔ اس آیت کے اندر اس قدیم جاہلی زمانے کی روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو، خاص طور سے بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کی تربیت کا اور ان کے خرچے کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ جب وہ بچے پیدا ہو جاتے تو ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ فقر و فاقے کی ڈر سے، افلاس کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہاں پر پہلے اولادوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ رزق بانٹنے والے ہم ہیں، پرورش کرنے والے اور جو ہے تربیت کرنے والے ہم ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاً رزاق ہے اور انسانوں کو تو وسائل کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی پیشے سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو رزق ملتا ہے۔ یہاں پر پہلے بچوں کا تذکرہ کیا گیا، اولادوں کا تذکرہ کیا گیا، نحن نرزقهم، کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے بچوں کے تعلیم و تربیت کا یا ان کی دیگر ضروریات کا خرچ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، لہٰذا بچوں کو ہی قتل کر دو یا ان کو آنے سے ہی روک دو، یہ ایک قدیم جاہلی روایت تھی اور جہالت پر مبنی تھی، جس کے اوپر قرآن مجید نے پابندی لگائی، شریعت اسلامیہ نے پابندی لگائی۔ آج بھی بہت سارے لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ جتنے کم از کم بچے ہوں گے اتنی ہماری حالات معاشی صحیح ہوں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن کو بغیر وسیلے کی رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ اپنی مخلوقات کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بیان فرمایا کہ تم فلاں مقام پر چلے جاؤ، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو کہا کہ دیکھو موسیٰ، یہ تو تمہارے سامنے چٹان نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر اپنی عصا سے، اپنی لاٹھی سے مارو۔ جب آپ نے اس لاٹھی پر مارا تو وہ چٹان دو ٹکڑے ہو گئی، اور پھر اس کے اندر سے ایک چٹان نکلی، پھر اس کو بھی مارا تو وہ بھی دو ٹکڑے ہو گئی، پھر اس کے اندر سے تیسرا ایک پتھر نمودار ہوا۔ جب اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی عصا کو مارا تو وہ چٹان یا وہ پتھر دو ٹکڑے ہو کر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ہرا رنگ کا باریک جو ہے ایک کیڑا نمودار ہوا، اور جس کے منہ میں ایک ہری پتی موجود تھی، اور اس جو کیڑا تھا اس سے آواز آ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی سبحان من یرزقنی، کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو مجھے اس تاریکی کے اندر بھی دیکھتا ہے، میری نگرانی کرتا ہے،
اور سبحان من یرزقنی، اور پاک ہے وہ ذات جو اس تاریکی کے اندر بھی جو ہر طرف سے بند ہے مجھے رزق پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات کے رزق اور روزی کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ لہٰذا رزق کے حصول کے لیے اتنی تگ و دو کرنا یا اتنا حیران و پریشان ہونا کہ شریعت کے احکامات پامال ہونے لگے اور نمازوں کو قضا کیا جانے لگے اور جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کر دی جائے، فراڈ اور دھوکہ کیا جائے، یہ انتہائی غلط اور نامناسب بات ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ انسان تجارت میں لگا ہوا ہے، عام طور پر جو تاجر ہوتے ہیں اور جو بزنس سے لگے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں۔ چیز جتنی میں خریدی اس سے بڑھ کر بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنی ہی میں خریدا ہے، خرید دام پر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری خرافات ہمارے درمیان بھی رائج ہیں اور ہم ان سب چیزوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو ہماری تجارت پھلے گی پھولے گی نہیں، ہمیں ترقی ہی نہیں ہوگی۔ پاس والی دکان کو دیکھو وہ کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں پیچھے رہ جاؤں گا، ہماری دکان خالی رہ جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ اور بہت سارے عذر پیش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم خالق ہیں اور ہم ہی رازق ہیں، ہم ہی رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی